بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون. محترم بزرگوں، بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج کل جو قیام اللیل میں پڑھی گئی دو صورتیں، کئی صورتیں تھیں، 3 صورتیں 4 صورتیں، کچھ حصہ ایک کا اور 2 سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ. ہمارے سامنے سورہ روم اور سورہ لقمان ہے. اگر موقع رہا، مناسب لگا تو سورہ سجدہ بھی آج ہی یا پھر کل اس پر گفتگو کریں گے. لیکن قرآن سے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے ذمہ داران کی جانب سے ایک بات کی اطلاع دی گئی اور اسے کہا گیا کہ مسئلے کو بیان کیا جائے. ہمارے یہاں جس طریقے سے رمضان المبارک میں لوگوں کے عبادات کا، خاص طور سے قیام اللیل کا اہتمام ہو رہا ہے، اللہ قبول کرے. کل بڑی بھیڑ تھی تو ظاہر سی بات ہے کہ انتظامی اعتبار سے مردوں میں بھی اور خواتین میں بھی کچھ ایسے افراد کی ضرورت پڑتی ہے جو دیکھ بھال کریں، مسائل کو سلجھائیں، انتظامی امور کو دیکھیں، نگرانی کریں. اس سلسلے میں یہ خبر ملی کہ بعض ایسی خواتین اور بچیاں جو ناپاکی کی حالت میں ہیں، یعنی انہیں ماہواری یا حیض آ گیا، تو وہ ایسا سمجھ رہی ہیں کہ ہم نماز نہ پڑھتے ہوئے اگر انتظامات یا دیکھ بھال میں لگ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسے عیدگاہ کا معاملہ ہے. تو ان کے لیے اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اس حالت میں خواتین کو مسجد میں رکنے آنے سے منع کیا گیا ہے. ایک عورت اگر اعتکاف کرتی ہے، اعتکاف میں بیٹھتی ہے، یہ ہمارے متکفین مرد ہیں، خواتین کے لیے بھی اعتکاف گھر میں بیٹھنے کا ثبوت نہیں ہے، مسجد ہی میں بیٹھے گی. ہاں، اب اگر مسجد میں کوئی خاتون اعتکاف کر رہی ہے، بیٹھی ہے اعتکاف میں، اور اسے مہینہ آ گیا، ناپاکی کی حالت ہو گئی، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اسے گھر چلے جانا چاہیے. ہاں، جنبی جنابت کی حالت میں اور حیض کی حالت میں مسجد میں رکنا منع ہے. طواف کرنا اور وہ حرم میں جو ہے منع کیا گیا ہے، آپ حضرات مسئلہ جانتے ہیں، تو اس کا لحاظ کیا جائے. ایک استثناء کی شکل یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کا گھر ایسا ہے کہ کوئی کام ہے کہ مسجد کے حصے سے گزرنا پڑ رہا ہے، تو اس حالت میں بس گزر سکتے ہیں، وہاں رکنا رہنا یہ صحیح نہیں ہے، ممنوع ہے. لہٰذا اس حالت میں جو خواتین ہیں وہ مسجد میں نہ رہیں. اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ ان کی نیت کا، جذبے کا اجر و ثواب ضرور دے گا. وہ اپنے مقام پر گھر میں رہ کے ذکر و اذکار کر سکتی ہے. سورۃ الروم مکی ہے، آیتوں کی تعداد 60 ہے. نام روم ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں رومیوں کا اور رومیوں کے ایک خاص واقعے کا ذکر کیا ہے. رومی اہل کتاب تھے. اس زمانے کی 2 بڑی طاقتیں تھیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کی بات کر رہے ہیں. 2 بڑی طاقتیں تھیں، بڑی حکومتیں تھیں دنیا میں. ان کا نام تھا اور ان کی آپس میں ایک دوسرے سے تناؤ، کشیدگی اور جھڑپ ہوا کرتی تھی، لڑائیاں ہوتی تھی. ایک روم تھے اور اس کے مقابلے میں فارس تھے. رومی اور فارسی. رومی جو تھے وہ اہل کتاب تھے، یعنی ان کے یہاں اگرچہ انحرافات، تحریفات، شرکیات موجود تھی، لیکن وہ مسلمانوں کی طرح آسمانی کتاب اور مذہب کو ماننے والے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پچھلے پیغمبروں کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ کو ماننے والے تھے. اس لیے مشرکین کے مقابلے میں مسلمان ان سے ایک قسم کی ہمدردی اور لگاؤ رکھتے تھے، مشرکین کے مقابلے میں. اور رومیوں کے سامنے جو فارس تھے، جو آج ایران ہے، اس وقت کا فارس آج کے ایران نقشے کے اعتبار سے بہت فرق ہے. وہ بہت بڑا تھا. ہاں، فارس کے بعد میں اس سے الگ ہو کے میڈیا بنا، فارس میڈیا. تو اس وقت کا جو فارس تھا وہ بھی اس زمانے کی بڑی حکومت تھی. تو وہ مشرک تھے، بت پرست تھے. مشرکین مکہ انہیں اپنا جیسا سمجھ کر ان سے اپنی ہمدردی رکھتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے تعلق سے ایک ذکر کیا. اور یہ بھی یہاں دھیان رہے کہ روم یا رومی کہہ رہے ہیں، اس وقت ایک بڑی بری قوم تھی. آج روم ایک ملک ہے، اور اس کا دارالمقام جس کو ہم اٹلی کہتے ہیں، اس میں ایک شہر روم ہے، ملک بھی روم تھا. اور ویٹیکن سٹی جو آج دنیا میں
سب سے چھوٹا ملک مانا جاتا ہے. وہاں چونکہ عیسائیوں کا پوپ پال ہوتا ہے, سینٹ پال کیا بولتے ہیں, تو ان کا مرکز ہے کیتھولک چرچ کا, اس لیے اس کو ایک مرکزی حیثیت ہے اور اس کو ویٹیکن کو ایک مستقل ملک کی طرح مانا جاتا ہے. وہ اپنے گویا مذہبی اعتبار سے یہ کرتے ہیں. تو یہ بھی روم کا ہی حصہ ہے, اصل میں تھا ویٹیکن سٹی جو آج کہلاتا ہے. تو جب رومی کہا رہے ہیں تو صحابہ کرام کے زمانے میں رومی ایک قوم یا ایک علاقہ اور ایک پوری سلطنت, اس کے ساتھ ساتھ آج جیسے ہم اہل یورپ کا, اہل مغرب کا ذکر کرتے ہوئے مغربی یورپی یا یورپ مغرب کے لوگ یہ کہتے ہیں, تو سمجھ لیجئے کہ یہی مفہوم, یہی تعبیر اس زمانے میں روم کہنے سے ہوتی ہے. یہ سفید چمڑی کے لوگ, یہ جو گورے چٹے لوگ ہوتے ہیں, ان کی نسل جو آتی ہے وہ یہ رومی کہلاتے تھے, اور یہ عموماً اہل کتاب تھے. ان کی تعداد زیادہ ہے, حدیثوں میں بھی ہے کہ ان کی تعداد بہت رہے گی. گویا صحابہ کرام کے زمانے میں بھی بڑی تعداد, بڑی حکومت تھی, تو ان کی حکومت ترقی ٹیکنالوجی اس وقت کے حساب سے بہت آگے تھی, بہت ترقی یافتہ تھی. صحابہ کرام ان کے مذہبی اعتبار سے ان سے متاثر نہیں ہوئے, یہاں جو ہے اہل کتاب ہونے کی حیثیت سے ان سے تاثر رکھتے تھے. اور اسی تناظر میں جو آیات کے سیاق و سباق ہے, اس میں ہم مسلمانوں کی موجودہ پیڑھی اور نسل کے لیے بھی یہ تعلیم ہے کہ وہ رومی دنیاوی اعتبار سے اگرچہ ٹیکنالوجی میں یا کسی طور سے ترقی کر لیں اور کسی طریقے سے لوگ ان سے متاثر ہوں, ایک صاحب ایمان دینی بنیاد پر ان سے متاثر اور مرعوب نہیں ہو سکتا. اللہ کے یہاں مقبول ہونے, کامیاب ہونے کا معیار ایمان عمل صالح ہے, صحیح ایمان, صحیح عمل. اب اگر یہ نہیں ہے تو دنیاوی اعتبار سے کوئی کتنا بھی پاورفل ہو جائے, پیسے والا ہو جائے, اقتدار والا ہو جائے, وقت کا فرعون, ساری نعمتیں تھیں اس کے پاس, لیکن کیا ہوا, اور آج ہم اس کو کس طرح دیکھتے ہیں. لیکن آج کے فرعونوں سے ہمارے کچھ لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. یہ حیرت کی بات ہے اور قرآن کی تعلیمات کو نظر انداز کرنے کی بات ہے, تربیت نہ ہونے کا نتیجہ ہے. رومیوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے افتتاحی طور پہ کیا, اور یہ گویا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے متعلق حالات کے تناظر میں ایک پیشین گوئی کی, ایک غیبی عمر گویا پیشین گوئی کی, غیب سے متعلق مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. ابھی ہم پڑھیں گے غلبت الروم فی ادنی الارض. چنانچہ روم جو نصارہ تھے یہ مسلمانوں سے قریب تھے, اور اس لیے کہ وہ اہل کتاب تھے, اسی لیے ان آیتوں میں ان دونوں کے مقابلے کا ذکر تو کیا گیا, لیکن اہل فارس کا ذکر اللہ نے کیا ہی نہیں, حالانکہ سامنے وہی تھے. تو گویا ایک طریقے سے یہ اہل کتاب ہیں, نسبتاً اللہ سے, اللہ کے دین سے قریب ہیں, اللہ کے دین کو ماننے والے ہیں, گھر سے انحراف آ گیا تھا, اور جو مشرکین ہیں ان کے مقابلے میں زیادہ دور ہیں. تو اہل فارس کا ذکر نہیں کیا. یہ اہل فارس جو تھے یہ آگ کے پرستار تھے, آگ کی پرستش. ابھی جو مجوسی ہیں ان میں بھی فرقے ہیں, الگ الگ ہے, کوئی دو خدا کو مانتا ہے, مانویہ, مجوسی وغیرہ وغیرہ. بہرحال اللہ تعالیٰ نے شروع میں ایک مستقبل کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا الف لام میم, غلبت الروم, رومی مغلوب ہو گئے. رومیوں کا اور فارسیوں کا مقابلہ ہوا جس میں رومیوں کو شکست ہوئی, اور بہت بری طرح شکست ہوئی. اگر آپ اس تاریخ کی تفصیل پڑھیں گے تو بالکل اینٹ سے اینٹ بجتی ہی دکھائی دیتی ہے, اور بادشاہ کا جو اس وقت تھا اس کو بھی جو ہے فرار ہونا پڑا. اور صورتحال ایسی تھی کہ محسوس یہ ہوتا تھا کہ اہل فارس پوری طریقے سے غالب آ گئے اور رومی پوری طریقے سے ٹوٹ گئے. اللہ نے اس کا ذکر کیا. یہ جب خبر آئی تو اس خبر کی بنیاد پر مشرکین مکہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے, خاص طور سے مسلمانوں کے سامنے, اور وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ تمہارے جیسے تھے, ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی فارسیوں نے, اور فارس والے جو غالب آئے وہ ہمارے جیسے ہیں, دیکھیے کس طرح فتح اور غلبہ پا لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مسلمانوں کو تھوڑا دکھ ہوا. چنانچہ اللہ نے یہ آیت نازل کی اور کہا غلبت الروم, رومی مغلوب ہو گئے, فی ادنی الارض, نزدیک کی زمین میں. یہاں نزدیک کی زمین سے مراد جو عرب لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ وغیرہ میں جو تھے ان سے فلسطین اور شام کا علاقہ قریب تر تھا, اور رومیوں کی حکومت وہاں تک تھی. آپ جانتے ہیں کہ ایلیا میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خط بھیجا تھا تو شام کے علاقے میں ہرقل آیا تھا, رومی بادشاہ تھا, عیسائی تھا اور عالم تھا. اس نے سوالات کیے ابو سفیان سے, واقعہ آپ جانتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, لگ بھگ 13 سوال ہے, مجھے یاد پڑتے ہیں. اور جو جواب تھا اس نے ان سارے جوابوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ تم نے یہ جواب دیا, اور کہا کہ سچے نبی ایسے ہی ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ وہاں تک تھا, اور اسی کی طرف اشارہ کر کے فی ادنی الارض, قریب کی, نزدیک کی زمین میں. وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ, یہ اللہ تعالیٰ کی پیشین گوئی ہے, اللہ کی پیشین گوئی, سچے رسول کی پیشین گوئی کبھی غلط نہیں ہوتی. اللہ نے کہا کہ وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب جلد ہی غالب ہو جائیں گے.
پھر سے ان کا تختہ پلٹ ہوگا, آئیں گے واپس فی بضع سنین, چند سالوں میں, فی بضع سنین, چند سالوں میں. یہ بضع کا لفظ جو ہے وہ 3 سے لے کے 10 تک کی تعداد پر بولا جاتا ہے. للہ الامر من قبل ومن بعد, اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اختیار اللہ کے ہاتھ ہی میں تھا. پہلے جب رومیوں نے شکست کھائی تب بھی اللہ کے ہاتھ میں, اور رومی جب غالب آئیں گے بعد میں تب بھی اللہ کے ہاتھ میں اختیار ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اس کو اپنی مشیت اور حکمت کے تحت غلبہ دیتا ہے, جسے چاہتا ہے مغلوب کرتا ہے. بہرحال پہلے بعد میں بھی. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ, اور اس دن مومنین بڑے خوش ہوں گے. بِنَصْرِ اللَّهِ, اللہ کی مدد کے ذریعے سے. يَنْصُرُ اللَّهُ مَن يَشَاءُ, آگے کیا ہے تو پڑھیے. پھر آگے اللہ نے کہا وعد اللہ, یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا يخلف اللہ وعدہ, اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا, اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. اکثر لوگ, بہت غور سے سنیے, اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. اور اس کے فوراً بعد اللہ نے کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. جہاں یہ کہا کہ علم نہیں رکھتے, اس کے فوراً بعد کہا جانتے ہیں, علم رکھتے ہیں. کیا رکھتے ہیں علم؟ ظاہرا من الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کا کچھ ظاہری حصہ. دنیا کی زندگی کا کچھ ظاہر. اب دنیا میں کوئی کتنی بڑی بھی ڈگری حاصل کر لے, دنیاوی اعتبار سے کتنا بھی بڑا اسکالر اور عالم علامہ کہلائے, لیکن اگر دنیا کو جانتا ہے لیکن آخرت کو نہیں جانتا تو قرآن کی اس آیت کی روشنی میں وہ جاہل ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ, امام حسن بصری رحمہ اللہ اس آیت کو پڑھ کے کہتے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں دنیاوی امور میں کہ ایک آدمی اتنا ماہر ہوتا ہے کہ ایک سکہ ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کا وزن بتا دیتا ہے کہ یہ اتنے تولے کا ہے. یہاں جتنے بھی اپنے اپنے فن کے ماہرین ہیں, ہمارے آرکیٹیکٹ صاحب بیٹھے ہیں, وہ ابھی دیوار کو دیکھ کے لینتھ, اس کی لائن لینتھ ایسی ہے, یہ ہے, دیکھ کے ہی بتا دیں گے, ہم کو ناپنے کے بعد بھی شک رہے گا. فن کا ماہر ہوتا ہے. سونار جوہری ہاتھ میں لے کے کہہ دیتا ہے یہ کانچ کا ٹکڑا ہے یا ہیرا ہے, اصلی سونا ہے, کھرا ہے یا نکلی ہے. یہ ان کو مہارت حاصل ہو جاتی ہے. تو امام حسن بصری کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی کو اتنی مہارت ہے کہ سکے کو ہاتھ میں لے کے وزن بتا دیتا ہے, لیکن دین کی بنیادوں کو نہیں جانتا, آخرت کو نہیں جانتا. یہی بات اللہ نے بیان کی. ایسی کتنے افسوس کی بات ہے. تو بہرحال یہ نہیں جانتے, تو یہاں کس تناظر میں اللہ کہہ رہا ہے, یعنی اللہ کی معرفت نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے صحیح عقیدہ نہیں ہے, اس کے اسماء و صفات, اس کی عظمتوں کی کبریائی کو نہیں جانتے. اور اگر جانتے تو یہ جانتے کہ اللہ جو کہہ رہا ہے وہ ہو کر رہے گا, اس کا وعدہ بدل نہیں سکتا. چنانچہ اب یہ پوری آیتوں کو سامنے رکھ کے واقعہ دیکھیے کہ جب رومی غالب مغلوب ہو گئے تھے تو میں نے عرض کیا کہ آپ تاریخ پڑھیں گے تو لگے گا کہ دنیا کا کوئی بھی انسان یہ اس وقت ان حالات میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ پھر سے غالب آئیں گے. اور انبیاء کی اللہ کی پیشین گوئیاں ایسی ہی ہوتی ہیں. یہ بھی ایک پوائنٹ یاد رکھیے. دنیا میں مولانا ابوالکلام آزاد نے جب ہندوستان پاکستان تقسیم ہوئی تو کہا تھا کہ اگلے 15 سال یا 25 سال, میں بول رہا ہوں 15 سال شاید کہا تھا, کہ اتنے سالوں میں مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے الگ ہو جائے گا. ہو گیا بنگلہ دیش. تو کیا مولانا ابوالکلام آزاد پیشین گوئی کر رہے تھے جیسے نبی کرتے ہیں؟ نہیں. یہ حالات اور نقشے کی بنیاد پر وہ جو تاریخ جانتے ہیں, حالات و قوائف سے واقف تھے, اس کے تناظر میں انہیں یہ لگا کہ یہ جس طرح کا نقشہ بنا ہے ہندوستان پاکستان میں جو نفرت اور جو معاملات ہونے والے ہیں اس کا یہ فطری نتیجہ ہونا ہے. تو گویا یہ علامتیں ہیں. علامتوں کو دیکھ کر ایک لیڈر ہے, سیاسی آدمی, گہری بصیرت رکھنے والا کہتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے نا تو دیکھنا نتیجہ یہ نکلے گا. تو وہ علامتوں کی بنیاد پر کہتے ہیں, اپنے علم اور تجربات کی بنیاد پر کہتے ہیں. لیکن نبی جب کہتا ہے ایسا ہونے والا ہے تو اس وقت کوئی علامت نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب, ابھی ہم اگلے والا پڑھیں گے بہت, غزوہ احزاب پہ, اس کو سنگل رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا. بہرحال تو جب لشکر کے سارے لوگ مل کے آ رہے تھے مدینہ پہ حملہ کرنے, تو آپ خندق کھدوا رہے ہیں مدینہ کے ایک طرف تاکہ سامنے سے انہیں روکا جائے آنے سے. عرب والے پہلی مرتبہ یہ کام کر رہے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے. تو اس خندق, اس وقت جب خندق کا ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے آ کے کہا, اور آپ نے کدال لے کے توڑا, وہ جو اس میں معجزہ وغیرہ ہے, آپ نے عمارات چورا ہو گیا, اور پھر کہا ایک ایک دو کدال کے, میں دیکھتا ہوں کہ تم کو فلاں فلاں حکومت بحرین تمہارے ہاتھ میں آنے والا ہے اور فلاں پہ فتح دینا. پیٹ پہ پتھر بندھے ہیں, مدینہ میں لوگ حملہ کرنے آ رہے ہیں. کیسی کنڈیشن ہے غور کیجیے. قرآن نے نقشہ کھینچا ہے کہ بلغت القلوب الحناجر, یہ ایسی حالت تھی کہ لوگوں کے دل گلے میں آ رہے تھے, اٹک رہے تھے. خوف کی حالت تھی, اپنا بچاؤ کرنا مشکل تھا, منافقین بہانے کر کے گھر بھاگ رہے تھے.
دہشت میں تھے لوگ جن کا ایمان کمزور تھا. صحابہ کرام نے تو یہ کہا کہ جو اللہ اور رسول نے وعدہ کیا وہ پورا ہونے والا ہے, ہمارے ایمان میں اضافہ. ان کے قرآن نے کہا ان کے ایمان میں اضافہ ہوا. لیکن اس دہشت اور خوف کی حالت میں جب مدینہ میں اپنی بستی میں اپنا بچاؤ کرنا مشکل نظر آ رہا ہے, اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرے مسلمانوں کی حکومت فلاں فلاں ملکوں تک پہنچے گی. اس وقت آپ کہہ رہے ہیں جب ہجرت کر رہے ہیں کہ کیسر و کسریٰ فتح ہوگا, مجھے میری قوم کو سفید اور سیاہ, سفید اور زرد خزانے ملیں گے. یعنی ان قوموں کو رنگ کی بنیاد پر کہا, یعنی سونے چاندی, سفید اور زرد خزانے ملیں گے, انہیں مال غنیمت ملے گا. ایسے حالات میں جب مدینہ سے آپ مکہ سے نکل کے مدینہ جا رہے ہیں, 100 اونٹ کا انعام ہے زندہ ہے مردہ لانے پر, اپنا بچاؤ کر رہے ہیں, اس حالت میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو غلبہ ملے گا, فتح ملے گی. سوچیے کتنی الٹ حالات ہیں. انبیاء کی پیشین گوئیاں ایسی ہوتی ہیں, اللہ کی کیونکہ اللہ کی رہتی ہے. تو چنانچہ یہاں بھی جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں کو ایک قسم کی خوشی ملی. اور انہی حالات میں مکہ کی زندگی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کی گویا گفتگو اور بحث ہو گئی. تو حالات ایسے تھے کہ خبریں یہ تھی کہ کوئی امید ہی نہیں تھی کہ پھر سے رومی غالب آئیں گے. تو ابو جہل نے دعویٰ کیا کہ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. ابو بکر نے کہا کہ پھر سے فتح پائیں گے رومی, کیونکہ اللہ کے کلام پہ ایمان تھا. تو اس نے کہا شرط لگاؤ. حضرت ابو بکر صدیق نے اونٹوں کی شرط لگائی. کتنا اونٹ تھا مجھے یاد نہیں, شرط لگائی. تو اس وقت شرط حرام نہیں تھی, بعد میں یہ اس شرط حرام ہے, بعد میں ہوئی. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق نے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ ابو جہل سے میں نے ایسی شرط لگا لی کہ 5 سال میں, ابو بکر صدیق اور ان کے درمیان جو شرط تھی, اتنے اونٹوں کی 5 سال میں رومے پھر سے غالب آئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بِذْ کا لفظ 10 تک ہوتا ہے, 9-10 تک. تو تم ایسا کرو, جا کے وہ شرط میں مدت بھی بڑھوا لو اور اونٹ بھی بڑھوا لو. بولا کہ میں اونٹ بھی بڑھا رہا ہوں اور مدت بھی بڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے. جا کے انہوں نے مدت بڑھوا لی, اونٹ بھی بڑھا لیا, اور 7 سال بعد رومی پھر سے غالب آ گئے. رومی غالب آئے, مسلمانوں کو خوشی ہوئی. مشرکین ناکام ہوئے, ان کو جو خوش ہو کے مسلمانوں کو چڑھا رہے تھے, طنز کر رہے تھے, وہ پیچھے ہٹ گئے. اور ایک روایتوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ رومیوں کے پھر سے غالب آنے کی خبر مسلمانوں کو اس وقت ملی جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ملی تھی. مطلب ایک خوشی تو یہ تھی ہی کہ اہل مکہ کو ایسی شکست دی جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک فرقان, یوم الفرقان کہا کہ ایک نشانی ہے. کوئی مقابلہ نہیں تھا 313 اور 1000 کے درمیان, ہاں, لیکن اللہ نے فتح دی. تو اسی وقت جب یہ فتح ملی, اس فتح کی بھی خبر آئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو پیشین گوئی تھی کہ اس دن مسلمان خوش ہوں گے, خوش ہوئے. ہاں, اس سورہ کا آغاز ان آیتوں سے ہوا جو میں نے پیش کیا, اور اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدے اور اپنے وحی کی سچائی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, صبر کرو, ہاں, یقیناً اللہ کا وعدہ پکا سچا ہے. آخری آیت کا حصہ ہے وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ, اور جو یقین نہیں رکھتے وہ آپ کو پست ہمت نہ کریں, آپ کے حوصلے کو نہ توڑیں, یہ معنی ہوگا. تو یہ آغاز کی آیتوں کا اور اس سے متعلق کچھ بات ہے. اس سورہ کا محوری یا مرکزی مضمون ہے وحی الہی پر یقین کرنا. جب اللہ کا کلام ہمارے سامنے آ گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ثابت ہو گئی کہ واقعی یہ حدیث ہے, جھوٹی حدیثوں, ضعیف حدیثوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایک حدیث جو محدثین نے کہی ہے, اور ضعیف اور صحیح کا فیصلہ ہم اپنے دماغ سے نہیں کریں گے. اصولوں کے محدثین نے جو کہا ہے یہ اندھا کاروبار نہیں ہے کہ کسی کو بھی صحیح کر دیا کسی کو بھی ضعیف. اصولوں کی بنیاد پر اور ہر طریقے سے جانچ پرکھ کر اس کو کہا کہ یہ صحیح ہے. تو میں نے اس دن ذکر کر رہا تھا, اگر ایک حدیث کو محدثین نے صحیح کہا ہے اور کوئی اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے, کوئی جاہل دانشور, جاہل دانشور اس لیے کہ وہ کوئی کسی میدان کا ماہر ہو سکتا ہے, ادیب ہو سکتا ہے, اچھی سے اچھی کتابیں لکھ سکتا ہے, ایک موضوع کی 100 جلدوں میں کتاب لکھ ڈالا, تو وہ ہر فن کا عالم مان لیا جائے گا. اگر حدیث کے فن کو وہ جانتا نہیں ہے اور اس میں کوئی بات کہتا ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. جو آدمی جس فن کا ہوتا ہے اس کو اس فن میں مانا جائے گا نا. ہاں, آپ کو اگر پیٹ میں تکلیف ہے تو آپ کسی انجینئر کو نہیں بتاتے کہ دیکھو کیا ہے اور آپریشن کر دیجیے. اب بولے کہ میں انجینئر ہوں تو کہیں گے اتنی بڑی ڈگری لینے کے باوجود آپ کمال ہے, ایسا بولو گے. لیکن دین کے معاملے میں ہر کوئی جو ہے علامہ بن کے فتوے دے رہا ہے, کھلواڑ ہے, صحیح نہیں ہے. اور یہ ہماری بھی غلطی ہے کہ ایسے لوگوں سے فتوے پوچھتے ہیں جو اس فن کے ہیں ہی نہیں. تو بہرحال جو دینی اعتبار سے حدیث کے ماہرین ہیں
وہ اگر کسی چیز کو کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، تو اگر آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات غلط ہے تو آپ کو دلیل دینا پڑے گی، یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ جس بنیاد پہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں وہ بنیاد صحیح نہیں ہے، اس کے ضعیف ہونے کی دلیل ہمارے پاس ہے، تب کوئی بات کا وزن ہوگا، اور نہیں یوں ہی کہ میرے دماغ میں نہیں آتی ہے کوئی بات نہیں ہوئی۔ بہرحال اللہ کی وحی اگر ہے، یہ ثابت ہو گیا، قرآن ہو یا حدیث ہو اللہ کی وحی ہے، تو ہمیں اس پر یقین ہونا چاہیے۔ جیسے ایک مثال تو ابھی گزری غلبت الروم والے میں، کہ رومی دنیاوی اعتبار سے پھر سے غالب آئیں گے، نہیں دکھ رہا تھا، لیکن سارے مسلمانوں کو یقین ہو گیا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نمونہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں صاحب کتاب نے کہا یہاں کہ آج کے زمانے کے بہت بڑے فتنے کا ایک طریقے سے ذکر اور اشارہ ہے 1400 سال پہلے، بطور خاص اللہ نے رومیوں کا ذکر کیا، ان کی حالت کا ذکر کیا، اور پھر ان کے تہذیب و تمدن کے ہوتے ہوئے، تعداد کے ہوتے ہوئے، ان کے جو ہے خرابیوں کی طرف بھی اشارہ کیا کہ ان کے ہاں انحراف ہے، اگرچہ وہ اہل کتاب ہے لیکن گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، تو ان سے متاثر اور مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ گویا انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اصل دین عقیدہ کہاں صحیح ہے۔ اگر دنیاوی اعتبار سے آج مسلمان پیچھے نظر آ رہے ہیں، مسلمان تو لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ مسلمانوں کا انحطاط، پستی، زوال جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، اور بہت ساری چیزوں میں دنیا میں پچھڑ گئے ہیں، تو اس سے کچھ لوگ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس کی وجہ اسلام ہے، اور نکالتے کیا ہے؟ یہ تاثر اہل یورپ کی طرف سے منظم طریقے سے دیا گیا ہے۔ برٹن رسل کہتے ہیں کہ پچھلی صدی کا سب سے بڑا ملحد آدمی تھا، اس کا یہ کہنا تھا کہ دنیا میں جو لوگ مذہب سے آزاد ہوتے ہیں، مذہب کو نہیں مانتے، وہی ترقی کرتے۔ کیا اس کی یہ بات صحیح ہے؟ پوری تاریخ، اور اس کو بہت بڑا فلسفی اور دانشور مانا جاتا ہے، بکواس کی ہے اس نے۔ دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ مذہبی لوگوں نے ہی جھنڈے گاڑے ہیں، مذہبی لوگوں نے ہی کارنامے انجام دیے ہیں، سماج کی اصلاح کی ہے، ہاں، اور ان میں سر فہرست اگر آپ ایمان والے ہیں تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے، سیدنا ابراہیم کو تو سبھی مانتے ہیں نا، ہاں، یہود نصارہ بھی، مشرکین مکہ بھی، مسلمان بھی، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا کارنامہ کیسا تھا، ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کارنامہ کیسا تھا؟ تو جو جتنا زیادہ مذہبی ہے وہ لوگوں کے لیے اتنا مفید ہوگا، اور جو لوگوں کے لیے مفید نہیں ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا یا شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، وہ زمین میں سب سے بڑا فسادی ہوگا۔ فساد کی سب سے بڑی بنیاد شرک ہے، شرک اکبر۔ خیر، تو اس زمانے میں یہ ایک بڑا فتنہ ہے، اور یہ تاثر دیا جاتا ہے مسلمانوں کو بھٹکانے بہکانے کے لیے، دین سے دور کرنے کے لیے، قرآن سے بدزن اور بدگمان کرنے کے لیے، شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے، کہ دیکھو مسلمان جو پیچھے ہیں وہ اسلام اور قرآن سے جڑے رہنے کی وجہ سے، یہ مولوی دیکھو پچھلے نظر آتے ہیں، ہاں، آج کا زمانہ گلیمر والا زمانہ ہے، تو چمک دمک ٹی وی کے، فلموں کے پردے پر دکھا کر متاثر کرتے ہیں، لیکن پردے پر جو لوگ نظر آتے ہیں، جن کو نمونے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، آج ان کی زندگیوں کا تھوڑا سا، بہت آسان ہے آج کے زمانے میں خبریں میں، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیجیے، جتنے چمکدار دکھتے ہیں ان کی زندگیوں میں اتنا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ ان میں سے سب کچھ جن کے پاس ہے خودکشیاں کرتے ہیں، پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، مختلف قسم کی نفسیاتی، ذہنی، جسمانی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ دھوکہ دیا جاتا ہے ہمارے نوجوانوں کو، اور تاثر دیا جاتا ہے کہ ان کی تعداد اتنی ہے، وہ اتنی ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس اتنی دولت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہمارے لیے آزمائش ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بہت پست تھے بظاہر دنیا میں، فرعون اور آل فرعون بہت طاقتور تھے، یہ غلام تھے، وہ حاکم تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی بہت تھوڑے تھے، بہت کمزور تھے، قوم کے لوگ سردار تھے، طاقتور تھے۔ تو کیا آج ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ نوح علیہ السلام چونکہ نبی تھے، دین کو ماننے والے تھے، اس لیے کمزور تھے؟ یہ اللہ کی حکمت و مشیت ہے، دنیا میں مختلف مصلحتوں کی وجہ سے یہ اونچ نیچ ہوتی ہے، دولت کی، شہرت کی، اقتدار کی، یہ حق و باطل کا معیار نہیں ہے۔ چنانچہ گویا اس غلطی کا ازالہ اگر کوئی سورہ روم کو پڑھے اور اس تناظر میں غور کرے تو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لوگ کتنی بھی ترقی کر لیں، اگر آخرت نہیں جانتے، ابھی جو میں نے آیت کا آخری حصہ پڑھا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی کچھ ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور وہ آخرت سے غافل ہے۔ تو آخرت سے جو غافل ہوگا، اللہ کے سامنے جواب دہی اور جو ہے حساب کتاب سے کا جو منکر ہوگا، نہیں مانتا، نہیں جانتا، وہ جاہل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں مختلف اعتبار سے زندگی کے مختلف پہلوؤں کو، الگ الگ معیار کے پہلوؤں کو بیان کیا۔ مثال کے طور پہ آیت 2 سے 4 جو ابھی ہم نے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے تاریخ کا ذکر کیا۔
تاریخی واقعہ، تو اس سورہ میں تاریخ بھی ہے. دوسرے میں اس کو چونکہ بیان کر چکا ہوں، آگے بڑھتا ہوں. اس میں اقتصادیات کا ذکر ہے، معیشت اور اقتصادیات کا. اسی کے ساتھ سود کے حرام ہونے کا ذکر ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ سود میں بظاہر انسان کو یہ لگتا ہے کہ اس سے میرا مال بڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ مال بڑھتا نہیں ہے، بلکہ اس میں نقصان ہے، شقاوت ہے، محرومی ہے. چنانچہ آیت نمبر 39 میں اللہ نے کہا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، اور تم جو سود پر لوگوں کو مال دیتے ہو تاکہ کہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے، لوگوں کو سود دیتے ہو تاکہ مال میں اضافہ ہو، تو فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، تو وہ اللہ کے پاس وہ مال بڑھتا نہیں ہے، اس میں کوئی برکت اور بڑھوتری نہیں ہوتی. دیکھ لیجئے سودی معیشت نے دنیا کے معاش کو تباہ کیا ہے. بیچ میں کئی مرتبہ بات اٹھتی ہے لیکن دبا دیتے ہیں. منموہن سنگھ تھے پچھلے وزیر اعظم، انہوں نے کہا تھا کہ معیشت کا جو برا حال ہو رہا ہے، ماہر معیشت اقتصادیات مانے جاتے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ اقوام متحدہ وغیرہ میں کام کر چکے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قانونی اعتبار سے جو مسلمانوں کی اسلامی معیشت ہے بغیر سود والی، اس کے کتنے امکانات ہیں. لیکن اس قسم کے بیانات یورپ سے بھی اٹھے جب پیچھے معاشی بحران پیدا ہوا تھا، اور ابھی بھی کئی جگہوں پر ہے. تو کئی لوگوں نے یہ تسلیم کیا کہ جو سودی معیشت اور نظام ہے، سسٹم ہے، جسے یہودیوں نے لاگو کیا، پہلے عیسائیوں میں بھی نہیں تھا. ہاں، یہودیوں نے اس کو لاگو کیا، بعد میں عیسائیوں میں بھی آ گیا، اور یہودیوں اور عیسائیوں کے یہاں بھی توریت اور انجیل میں بھی سود حرام تھا. لیکن یہودیوں نے بتایا اپنی محرف دین میں، جو تلمودی دین ہے ان کا، اس میں انہوں نے یہ قانون بنا دیا مذہبی طور سے کہ یہودی سے سود نہیں لے سکتا، غیر یہودی سے لینا بھی ہے تو بہت معمولی، اور غیر یہودی سے جتنا چاہے جیسے چاہے لے. کیونکہ ان کے یہاں یہ عقیدہ ہے، ان کا مذہب جو تحریفی ہے، دہشت گرد بناتا ہے. ان کا عقیدہ ہے کہ اصلی انسان یہودی ہے، باقی سارے جانور ہیں. گھر یہودیوں کا جو گھر ہے وہ اصلی گھر ہے، باقی جتنے لوگوں کے گھر ہیں وہ جانوروں کے باڑوں کی طرح ہے، گندگی ہے. یہودی اللہ کے مادے سے پیدا ہوئے ہیں، اور باقی لوگ جو ہیں وہ شیطان اور گندے مادے سے پیدا ہوئے ہیں. اللہ نے انہیں انسان کی، یعنی ہمیں اور آپ کو، ساری دنیا کے غیر یہودیوں کو اللہ نے انسان کی شکل میں اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ یہودیوں کی خدمت کر سکیں، خادم بن سکیں. یہ ان کے عقیدے کا حصہ ہے، اور اس لیے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو غیر یہودی ہیں اس کا جان مال عزت دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، تقیہ کر کے، زبردستی چھین کر، جیسے بھی ہو سکے لینا جائز. تو اب سود لینا کیوں نہیں جائز ہوگا؟ ہاں، ان کو جان سے مارنا ان کے یہاں مذہبی اعتبار سے جائز ہوگا. اور پوری دنیا میں یہ قوم دہشت گرد ہے، عالمی سطح پہ سیاسی اعتبار سے لوگ یہ بولنے سے ڈریں گے. وہ دنیا کو آتنکوادی اور خاص طور سے مسلمانوں کو کہتا ہے دہشت گرد، ٹیررسٹ، لیکن حقیقت میں وہ ٹیررسٹ ہے. بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے پاس سود بڑھتا نہیں ہے، اور اللہ کے پاس نہیں بڑھتا تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے. نتیجے کے طور پہ آپ دیکھیں سودی لین دین کا نتیجہ آخر میں بے برکتی ہوتا ہے، معیشت ٹھپ ہو جاتی ہے، نقصانات ہوتے ہیں. اس کے بالمقابل سودی، یہاں ایک اور بھی بات عرض کر دوں کہ آپ احسان البیان میں بھی دیکھیں گے، اس آیت کے ترجمے کے بعد حاشیے میں حافظ صلاح الدین رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ حضرت ابن عباس اور متعدد صحابہ اور تابعین اس آیت میں جو ربا کا لفظ ہے اسے اس معنی پر محمول کرتے ہیں کہ عطیہ، تحفہ. مطلب کوئی بڑا آدمی ہے، حاکم ہے، ذمہ دار ہے، کلیکٹر اور کوئی اور ایسا ذمہ دار، اس کو تحفے تحائف دے کر اپنے حق میں کچھ فیصلے کروائے، یا اس کو تحفے دے کر، یا کوئی بڑی مالدار آدمی ہے، آپ اس لیے اس کو تحفہ دیتے ہیں کہ دل میں یہ نیت ہے کہ بدر پلٹ کر یہ مجھے اس سے زیادہ تحفہ دے گا، اس سے بڑھ کر جو ہے دے گا، میں ہلکا تحفہ دوں گا، مختصر تھا، یہ بڑا دے. اگر یہ نیت ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی وما آتیتم من زکات، جو تم زکات دیتے ہو اللہ کے راستے میں، مال کا جو حق ہے اسے خوش دلی سے، اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے ہو، تریدون وجہ اللہ، آگے جملہ اللہ نے خود ہی بیان کیا کہ جس سے تم اللہ کی وجہ، چہرہ مراد ہے ذات، یعنی خوشنودی، اللہ کی رضا چاہتے ہو، تو مطلب نیت صحیح ہے. فاولئک هم المضعفون، تو یہ ہے اجر کو ڈبل ٹیبل اور گنا در گنا بڑھانے والے. ان کا اجر ایک کا 10 کم سے کم 70 اور اس سے زیادہ 700 تک ہوا ہے نا. اللہ نے راستے میں خرچ کرنے کی مثال سورہ بقرہ میں دی کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایک دانے کی ہے جو زمین میں ڈالا جاتا ہے. کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، جو 7 بالیوں کو ایک دانہ پیدا کرتا ہے. فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے. ایک دانے سے 7 بالی، اور ہر بالی میں 100، 700 ہو گیا.
اور اللہ نے آگے کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اس سے بھی بڑا کر کے اجر دیتا ہے۔ تو زکوٰۃ صدقات اللہ کے راستے میں خرچ کیا جانا یہ اتنا زیادہ بڑھتا ہے۔ ہاں تو اصل سود وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس سے ملتا ہے، دنیا میں جو سود لینا دینا ہوتا ہے وہ بڑھتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ اقتصادی امور کا ذکر ہے اس سورہ مبارکہ میں، اجتماعی یعنی سماجی خاندانی معاملے کا بھی ذکر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 21 میں اپنی نشانیوں کا ذکر، اس میں وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ، آپ میرا خیال ہے 8-10 مرتبہ سے زیادہ پائیں گے الگ الگ چیزوں کو اللہ نے قدرت کی نشانیوں کے طور پر پیش کیا۔ اور آپ اگر تھوڑا سا اس کا ترجمہ کر کے غور کریں گے تو اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کا احسان اور انعام جو ہم پر اس نے کیا ہے، ایسا انتظام کیا نظر آتا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوتی ہے، اس کی قدرت کا علم ہوتا ہے، اس کی عظمت و جلال کا علم ہوتا ہے۔ چنانچہ اس نے آیت 21 میں کہا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہارے نفسوں سے ہی تمہارے جوڑے بنائے۔ مرد کا جوڑا عورت ہے، مرد کا جوڑا کوئی جانور نہیں ہے، مرد کا جوڑا کوئی جن جنی نہیں ہے، انسان ہی ہے مرد کا جوڑا عورت اور عورت کا جوڑا مرد، تو تمہارے ہی جنس سے بنایا۔ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، غور کرو۔ ہاں مرد اور عورت ایک دوسرے کے تعلق میں کیا ہوگا، آگے وجہ کیا بتائی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اس کے طرف، اس کے ذریعے تم سکون حاصل کرو، راحت اور آرام ملے۔ مرد اور عورت ایک دوسرے سے ملاپ کر کے کیسا سکون پاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی ضرورت بنا دی، اور اسی کو اللہ نے امتحان بنا دیا۔ اب یہ سکون کب ملے گا، جوڑا کب بنے گا، جوڑا کس کو کہیں گے، جب شرعی طور سے نکاح کے بندھن میں بندھیں گے، ڈیٹنگ کر کے۔ اور وہ کیا آج کل جو کلچر چل رہا ہے یوز اینڈ تھرو، اور وہ یورپ کا کہ کچھ دن رہے اور پھر اس کے بعد نہیں جم رہا ہے تو تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح، اس سے کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں۔ میں نے ابھی اس سے پہلے ذکر کیا تھا، اولاد الزنا، ایڈز، آتش، نفسیاتی بیماریاں، اس کے نتیجے میں خودکشی۔ بچے جو اولاد الزنا ہیں ان کی تربیت نہ ہونے سے وہ برائی کے راستے پہ جا رہے ہیں، نشے کے عادی ہو رہے ہیں، ہاں خودکشیاں کر رہے ہیں، جرائم میں آگے بڑھ رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں۔ جب نشے کی عادت پڑتی ہے تو چوری، ڈکیتی، لوٹ مار، لوگوں کا حق مارنا۔ جب خود زنا سے پیدا ہوئے ہیں تو خود بھی جو ہے ایسے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ماں کو دیکھتے ہیں کہ میری ماں جو ہے ایک مختلف پارٹیوں میں، مجلسوں میں ایک دوسرے کے پاس ملتی جلتی ہے، کسی سے بھی تعلق قائم کرتی ہے، تو یہ بچہ، بیٹا جو ہے ماں کی ایسی حرکت پسند نہیں کرتا، برداشت نہیں کرتا، لیکن وہاں کا قانون اجازت نہیں دیتا تو اندر اندر کھولتا ہے۔ نتیجے میں وہ تشدد اور بغاوت والے مزاج پر آمادہ ہوتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ وہی حرکت کرتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے، ایک قسم کی جھلاہٹ اور انتقامی مزاج بنتا ہے۔ اتنے نقصانات ہیں کہ موٹی کتاب تیار ہو جائے گی لکھنے پر۔ اللہ نے کہا جائز طریقے سے نکاح کریں، پاکیزگی ملے گی، سکون ملے گا۔ ہاں تو جائز رشتے میں سکون ہے، نکاح میں اگر حق حقوق ادا ہو رہا ہے شریعت کی بنیاد پر، اور اگر زنا بدکاری ناجائز تعلقات ہیں تو سکون ختم ہو جاتا ہے، پیسے ختم ہو جاتے ہیں، اور آدمی کا گھر لوٹ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، رجواڑے اور نوابیاں لوٹ گئی ان سب راستوں میں۔ اللہ نے آگے کہا کہ تاکہ تم سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان جو اصلی شرعی جوڑا ہے، مودت یعنی محبت پیدا کر دی، اور رحمت مہربانی پیدا کر دی۔ کیسا رشتہ ہے، دو اجنبی لوگ، ایک دوسرے گھر کا لڑکا، اور کوئی رشتہ تعلق نہیں ہے لڑکی کا، جب نکاح کے بندھن میں بن جاتے ہیں تو دنیا کے عجیب و غریب رشتے اور محبت کا معیار بن جاتا ہے۔ ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دینے کا جذبہ، ایک دوسرے کے لیے اللہ نے کہا لباس ہیں، ہن لباس لکم وانتم لباس، کیا مطلب ہے؟ لباس سے آدمی زیب و زینت اختیار کرتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے زینت ہے۔ لباس ہم کو جو ہے ہماری ستر پوشی کرتا ہے، عیب چھپاتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب چھپانے کا ذریعہ ہے۔ لباس جو ہے سخت اور سرد موسموں میں، یعنی زندگی کی اونچ نیچ میں ہمارا بچاؤ کرتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کا زندگی کے معاملات میں سہارا بنتے ہیں۔ تو اس طرح کی محبت ہے، اور یہ کب ہوتی ہے؟ جب جائز رشتہ ہوتا ہے۔ زنا بدکاری اور صرف جسمانی ضرورت کے لیے جو رشتہ قائم ہوتا ہے، ہم یورپ میں اور آج ہندوستان میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں قربانی کا جذبہ نہیں ہوتا۔ ہاں شوہر بیوی کا خیال رکھتا ہے، نان نفقے کا لحاظ رکھتا ہے، اور پلٹ کر بیوی بھی اس کی خدمت کرتی ہے، اور اپنے دائرے میں اس کے تعلق سے جو کچھ کر سکتی ہے بہتر سے بہتر کرتی ہے، اس کی وفادار بنتی ہے، ایک دوسرے پر بھروسہ اعتماد ہوتا ہے، قربانی کا جذبہ ہوتا ہے۔ ناجائز تعلقات میں یہ سب نہیں ہوتا۔ تو یہ محبت، قربانی کے جذبات اور رحمت، ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ، یہ غور کریں کہ اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے۔ ہاں اور کہا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ وہ اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون،
یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرے، تفکر کرے. یہ اجتماعی بات ہوئی. اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں انسان کی حقیقت اور اصل بھی بتائی گئی ہے آیت 20 میں اور آیت 54 میں. آیت 20 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، کہ اللہ کی نشانی میں سے یہ ہے کہ انسان کو مٹی سے بنایا. اس سے پہلے میں نے وضاحت کی کہ پہلے انسان آدم علیہ السلام مٹی سے بنے. اب اس کے بعد یہ سورہ سجدہ میں جو آگے آ رہی ہے اس میں کہا پہلے مٹی سے، اب اس کی نسل ہم نطفے سے چلاتے ہیں. اور نطفہ جو بنتا ہے، انسان جو غذا کھاتا ہے اس سے، اور غذا کہاں سے آتی ہے؟ زمین سے، مٹی سے پیدا ہوتی ہے. مٹی میں جو اجزاء اللہ نے رکھے ہیں وہ اجزاء اناج میں اور اناج سے ہمارے جسم میں آتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے یہ مادہ حیات بنتا ہے جس سے انسان کی زندگی بنتی ہے، نسل چلتی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کو مٹی سے پیدا کیا. ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر یہ ہوتا ہے کہ تم انسان بن کر جو ہے زمین میں پھیل رہے ہو. ہاں، یہ اللہ نے کہا ہم نے پیدا کیا. اور آیت نمبر 54 میں کہا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. ضعف اور ضعف دونوں پڑھ سکتے ہیں. بعض نسخوں میں، عربی نسخوں میں آپ کو ضعف ملے گا، ہندوستانی میں ضعف ملے گا. تو کہا کہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو کمزوری سے پیدا کیا. بچہ پیدا ہوتا ہے، کیا حقیقت ہوتی ہے؟ اب ابھی پیٹ میں جو تھا وہ جانے دیجیے، پیٹ سے جب جنم لیتا ہے کوئی بھی بچہ تو کتنا کمزور، ہاں، نرم و نازک ہوتا ہے. ہاں، تو کمزوری سے پیدا کیا. ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر ضعف اور کمزوری کے بعد قوت بنا دی. ثم جعل من بعد قوة ضعفا او ضعفا، ہاں، پھر قوت کے بعد پھر کمزوری کر دی. وشیبہ، اور بڑھاپا. طاقت کے بعد، طاقت اور قوت کے بعد پھر کمزوری اور بڑھاپا دے دیا. یعنی یہ زندگی کے مراحل کا تذکرہ ہوگا. مٹی تھے، نطفہ ہوئے، پھر وہ مراحل ہے جس کا ذکر کئی جگہ ہے، اور پھر پیدا ہونے کے بعد بچپن ہے، جوانی ہے، پھر ادھیڑی اور بڑھاپا. پھر آدمی بڑھاپے اور کمزوری کی طرف چلا جاتا ہے. یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وہو العلیم القدیر، اور وہ بڑے علم والا اور قدرت والا ہے. ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ساری چیزوں کا علم اور ہر چیز پر قدرت. اسی طریقے سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کہا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی نشانیوں اور قدرت کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، جو ہم ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ہر کوئی دیکھ رہا ہے. اور میں نے اس سے پہلے بھی کہا آسمان اور زمین کی مخلوق کافی ہے اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے لیے کہ دنیا میں جن کی پوجا کی جاتی ہے، کوئی ایک بھی ہے جو آسمان زمین کو پیدا کرے؟ آسمان زمین ان کے پیدا ہونے سے پہلے سے ہے. جو پہلے سے ہے اس کو بنانے والا کوئی اور ہو کیسے سکتا ہے؟ اور ہو بھی تو مطلب پیدا ہوئے بھی تو یہ طاقت کسی میں ہے کیا؟ جو مکھی اور مچھر پیدا نہیں کر سکتے وہ آسمان زمین پیڑ پودے پہاڑ سمندر کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے، ایک ایسی نشانی ہے کہ انسان کہیں بھی ہو کھلے طور سے اپنی ننگی آنکھ سے ہر وقت دیکھ رہا ہے. ہاں، اسی طرح ایک نشانی قدرت کی یہ ہے وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہارے رنگوں. خواتین کی طرف سے گزارش ہے، مسلسل آواز آ رہی ہے، بچوں کو یا تو باہر کیجیے یا کم سے کم آواز بند کیجیے. اگر یہاں تشریف رکھتے ہیں تو کم وہ سننے کا غور سے سنیے، ورنہ اس کی طرف سے آپ کو ایسی جگہ جانا چاہیے یہاں تک آواز آ رہی ہے. کہیں ایسا نہ ہو مسجد والے پھر سے وہیں بھیج دے جہاں سے آئی ہے. بہرحال کہہ رہے ہیں کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف الگ الگ ہونا. اب اس پر آپ غور کرتے جائیے. زبانیں الگ ہیں، اب زبانیں کئی ہیں، مثال کے طور پہ جیسے اردو ہے، عربی ہے، فارسی ہے، انگریزی ہے، فرینچ ہے، پشتو ہے، سندھی ہے، ہندی، مراٹھی، سنسکرت. کتنی زبانیں، بہت سی زبانیں. ایک زبان وہ ہے، پھر ان زبانوں میں ایک ہی زبان کے بولنے والوں کے لہجے الگ الگ. حیدرآبادیوں کا الگ ہے، لکھنؤ اور دلی والوں کا الگ ہے، اور جگہوں پر اور الگ ہے، لہجے الگ. ایک ہی زبان ہے، اردو آپ بھی بول رہے ہیں، ہم بھی بول رہے ہیں، لیکن فرق ہے. ہاں، ہمارے یہاں ہاں ہوتا ہے، آپ کے یہاں ہاں ہوتا ہے. ہاں، لکھنؤ اور حیدرآبادی کی بحث ہوئی تو بولے بھائی یہ قبلہ، تو بتا آپ کے یہاں قبلہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں قبلہ ہوتا ہے. تو خیر یہ اس میں بھی ایک چاشنی اور لذت ہے. بہرحال لہجے الگ ہیں. ہندوستان کا، پاکستان کے جب اردو بولتے ہیں اس لہجے سے پتہ چل جاتا ہے کون کس علاقے کا ہے. زبانوں کا الگ ہونا، لہجوں کا الگ ہونا، ایک زبان کا الگ الگ ہونا یہ بھی ہے. دوسرا یہ کہ ہماری یہ زبان جس سے ہم لذت حاصل کرتے ہیں، ایک ہی چیز کی کئی کام ہیں. لذت حاصل کرنا، چوسنا، کاٹنا، اور زبان کے اور کیا کیا کام ہیں. تو بہت سارے کام اس سے ہوتے ہیں.
تو اس زبان سے بھی لوگوں کی لذتیں الگ الگ ہیں اور استعمال الگ الگ ہے. اسی طرح رنگوں کا فرق ہے. بیسک 2-3 رنگ مانے جاتے ہیں، کالا گورا. ہاں، اب گورے میں کتنے قسم کے گورے ہیں. کسی کو سیاہی یعنی لالی ہوتی ہے، کسی میں گورا ہونے کے ساتھ جو ہے زرد رنگ ہوتا ہے، کسی میں اور کچھ فرق ہوتا ہے. اور اس رنگ اور روپ کو دیکھ کر ہاں یہی نہیں، صرف جلد کے رنگ میں نہیں، آنکھوں کے رنگ میں فرق ہوتا ہے. نیلی ہے، وہ کالی ہے اور بھوری ہے، اس میں بھی کئی قسمیں ہیں، اس کے سب کے الگ الگ نام ہیں. بالوں کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں. تو تمہارے رنگوں کا الگ الگ ہونا، چہرے الگ ہیں اور رنگ الگ ہیں، روپ الگ ہیں، جس سے پہچانتے دنیا میں کتنے انسان ہیں. علاقے کا فرق ہو جاتا ہے، چہرے کا فرق ہو جاتا ہے. 2 بھائیوں کا چہرہ ایک جڑواں بھائیوں میں جن کو ہم کہتے ہیں کہ ہم شکل ہیں، ان میں بھی ماں باپ اور قریب سے جاننے والے کچھ نہ کچھ فرق کر لیتے ہیں. ہمیں سارے کوے ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن کوے آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. اور جو کوے کو یا کسی پرندے کو پالنے والا ہے، آپ دیکھیے کبوتر کا پالنے والا ایک ایک کو جانتا ہے، اچھی طریقے سے پرکھ لیتا ہے. اور ہم تو دیکھے ہیں ہمارے یہاں جو قصاب ہوتے ہیں جانوروں کو کاٹنے والے، وہ اپنے جانور کو ذبح ہونے کے بعد اگر کسی نے چوری کیا، کاٹ لیا اور چمڑا رکھا ہوا ہے تو چمڑا دے کے کہتا ہے یہ میرا جانور تھا. یہ کس طریقے سے شناخت ہوتی ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ رنگ روپ اور چیزوں کو اس طرح بنایا ہے کہ لوگ پہچان لیتے ہیں. یہ تمہارے لیے اللہ کی اس میں ان فی ذالک لآیات للعالمین، تمام جہانوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. ہر جگہ الگ الگ ہے. یہاں عالمین کا ہے، رنگ روپ کا فرق پوری دنیا دیکھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے، پرکھ رہی ہے. اسی طریقے سے اس میں رات اور دن کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے آیت نمبر 23 میں کہا وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ. اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کو تلاش کرنا. رات میں سونے کے ساتھ اس آیت میں ہر جگہ رات میں سونے کا ذکر ہے، یہاں دن میں بھی سونے کا ذکر ہے. تو دن میں آدمی قیلولہ کرتا ہے، جب بھی تھک جاتا ہے تو تھوڑا سا آرام کر لیتا ہے. قیلولہ یعنی دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے 20 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ، اس کو قیلولہ کہتے ہیں. اور لمبا ہو گیا تو لیلولہ ہو جائے گا. ہاں کچھ لوگ ایسا کر جاتے ہیں. یہ سنت ہے. ہمارے یہاں کچھ لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے. آج میں نے سنا ہے، آپ لوگ شاید زیادہ جانتے ہوں، خاص طور سے جو لوگ باہر سے تعلق رکھتے ہیں، کہ بڑی بڑی جو انٹرنیشنل لیول کی کمپنیاں ہیں، اب اپنی کمپنیوں میں وہ ایک آرام گاہ رکھتے ہیں اور اپنے امپلائی سے کہتے ہیں کہ دوپہر میں کھانا کھا کے 15 سے 20 منٹ آپ ریسٹ کر لیں. اس لیے کہ ان کا یہ تجربہ ہے کہ اس ریسٹ کے بعد ایک نشاط آتا ہے اور آدمی پہلے کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے کام کرتا ہے. اور کھانے کے بعد فوراً اگر کام کرنے بیٹھ جائے تو اس کے اندر وہ پھرتی نہیں ہوتی، سستی ہوتی، کام کم ہوتا ہے. تو یہ دیکھیے سنت کہاں کہاں تک. تو اللہ نے یہاں کہا دن اور رات دونوں. تو یہ قیلولہ ہی کا ذکر ہے، رات کا سونا اور دن میں مختصر سی نیند لے کے آدمی پھر سے نشاط حاصل کرتا ہے. نیند انسان کی تھکن کو دور کر کے اس کو پھر سے نشیط اور چست بنا دیتی ہے، تو اس کی ضرورت پیش آتی ہے. تو کہا تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کی رزق اور فضل کو تلاش کرنا یہ دن میں ہوتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. اللہ نے جس راہ پر ہمارے لیے چلنا ضروری قرار دیا، ان راستوں کو آسان کیا. یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں جو سنتے ہیں. اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں بجلی اور بارش کا بھی ذکر کیا. برق، بجلی اور بارش کا. آیت نمبر 24 میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے یُرِیکُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، جو تمہیں بجلی کو دکھاتا ہے. بجلی گرجتی ہے، کڑکتی ہے، چمکتی ہے. یہ اس کو دکھاتا ہے خوفاً، خوف کے طور پر بھی، وطمعاً اور لالچ کے طور پر بھی. خوف، بجلی چمکتی ہے کڑکتی ہے تو اس کی گرج اور اس کے گر جانے کا ڈر ہوتا ہے. آج تو بہت سارے انتظامات ہو گئے. آج بھی دیہاتوں میں، سمندر کے علاقوں میں کبھی اگر ایسا ہوتا رہتا ہے بجلیاں گرتی ہیں، اور جہاں بجلی گرتی ہے بغیر کسی مہلت کے آدمی وہیں کے وہیں بھسم ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے. فصلیں کھیت پر گری، کھیت تباہ ہو جاتا ہے. جس چیز پر گرتی ہے تباہ ہو. تو اس کا خوف بھی ہوتا ہے، اس کی آواز بھی جو ہے خوفناک ہوتی ہے، گرج کبھی کبھی. اور اس کے ساتھ لالچ بھی ہوتا ہے. لالچ کیسا کہ بجلی کڑکتی ہے تو فضا میں، ہوا میں ارتعاش ہوتا ہے، اور ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے بارش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بھی 1400 سال پہلے یہ بیان کر رہا ہے کہ تمہارے لیے امید بھی ہے بجلی کی کڑک میں، ڈر بھی ہے اور امید بھی ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ قدرت کا ایک شاہکار ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارتا ہے، بارش اتارتا ہے. اب اس دنیا سے، اس بارش سے
زندگی کا کاروبار چلتا ہے. پانی نہ ہو تو جانور زندہ نہیں رہیں گے, پانی نہ ہو تو انسان نہیں زندہ رہیں گے, پانی نہ ہو تو نہ کوئی مچھلی نہ کوئی آبی حیوان, ہاں بلکہ کوئی پیڑ پودے اناج بھی نہیں ہوگے گا. سارا کاروبار اس کی بنیاد پانی ہے, اللہ اتارتا ہے اور اسے فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, اور اس پانی سے جو بارش ہوتی ہے, پانی آسمان سے اتارتا ہے, اسے زمین کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیتا ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ, اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں, سوجھ بوجھ رکھتے ہیں. اب ہم اگر نہیں غور کرتے تو قرآن کے مطابق ہم سوجھ بوجھ والے, عقل والے نہیں ہیں. جو شخص ان آیتوں پر, اور اس کے بعد بھی کچھ آیتیں ہیں, چند آیتوں کے بعد آخر میں پھر بھی ہے کہ اللہ نے تیز ہواؤں کو بشارت دینے والا, خوشخبری دینے والا, وہ کیا علامہ غالب مرزا غالب کا شعر ہے کہ آمد بہار کی ہے بلبل ہے نغمہ سنج, ہاں اڑتی سی ایک خبر ہے زبانی طیور کی. پرندے جب بحال ہو کے چہچہانے لگے تو پتہ چلتا ہے, علامت ہے کہ بارش ہونے والی ہے, آمد بہار کی ہے, بلبل ہے نغمہ سنج. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جو شخص ان نشانیوں پر غور کرے گا تو اس کا دل علم اور یقین سے بھر جائے گا کہ ہمارا خالق اس کتنا زبردست ہم پر مہربان ہے, اس کے کتنے انعامات ہیں, اس نے کیسا زبردست انتظام کر رکھا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں رومیوں کا ذکر کیا اس سبب سے کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ رومی کا لفظ کہا, ہم آج کہہ رہے ہیں مغربی لوگ, مغربی قوم, یہ مسلمانوں کے لیے فتنے کا سبب رہی ہیں, بنی ہے. ان کی یا دنیا کی جو مسلم دشمن طاقتیں, حکومتیں ہیں, مسلمانوں پر جتنی توجہ ہے نا, خود مسلمان اگر اتنی کر لیں اپنے آپ پر تو کوئی ہمارا کچھ بیکار نہیں پائے گا. میں کہتا ہوں آپ کو, ہم کو اپنے بیٹوں کی, اپنی بیویوں کی, اپنی بچیوں کی جتنی فکر نہیں ہے, اس سے زیادہ فکر یہود و نصارہ کو ہے ہمارے گھر کی, کہ کہیں یہ قرآن پڑھنے نہ لگے, کہیں یہ سدھر نہ جائے, کہیں یہ دین پر چلنے نہ لگے, کہیں یہ دین کی دعوت نہ دینے لگے, تو ہمارا معاملہ کچھ ٹکے گا, بنے گا نہیں. اس لیے کتنا خرچ کرتے ہیں, کتنا پروگرام بناتے ہیں, کتنے ماہرین کو استعمال کرتے ہیں, خفیہ کالج اور یونیورسٹی بنا کے عربی پڑھائی, قرآن حدیث کی ڈکشنری بنائی, مجمع فرض الفاظ حدیث کی 9 کتابوں کی ڈکشنری بنا کے اپنے پاس رکھی تھی, وہ کسی مسلمان نے چورا کے چھاپ دی لبنان سے, بعد میں انہوں نے اپنے لیے بنائی تھی. کیا ضرورت ہے ان کو؟ مستشرقین کہتے ہیں ان مشرقی مغرب کے علماء کو جنہوں نے مشرق کا علم اور خاص طور سے اسلام کا علم حاصل کیا, عربی سیکھی, بڑے بڑے علامہ عربی میں ملے گے آپ کو مستشرقین, کتابیں لکھی, تفسیر لکھی, حدیثوں پر کتابیں لکھی. بیچ میں اعتراض کیا, جو ہمارے یہاں منکرین حدیث اور یہ جو گمراہ فرقے نئے پیدا ہوتے ہیں نا, یہ انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے, ان سے لیتے ہیں, ان کی یونیورسٹیوں میں پڑھ کے آتے ہیں. اور بہت سارے ایسے نئے جدید فکر کے لوگ, ماڈرن لوگ جو ہیں, اسلام کو ان مستشرقین سے سیکھتے ہیں, علماء سے, ائمہ سے, تابعین سے, محدثین سے نہیں سیکھتے, ان کے اصولوں کو نہیں جانتے, ان کو جانتے ہیں. تو یہ فتنہ بنے رہے ہیں اور مسلسل بنے ہوئے ہیں. آج ہمارا بچہ اگر موبائل دیکھ رہا ہے, اس میں بھی ان کا دخل ہے, ان کی پلاننگ ہے. ہماری عورتیں, ہاں قرآن حدیث کے دروس, ہمارے نوجوان قرآن حدیث اور مسجد سے دور ہو کے موبائل سے, اب سب کی مجلسوں سے, فلموں سے, گلیمر سے, اسپورٹس سے جڑے ہوئے ہیں. یہ ایسے ہی نہیں ہے, بہت محنت کی ہے ان لوگوں نے, اور ان کی محنت زیادہ کامیاب ہے. میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں, اب کتابیں پڑھیے کہ کہاں سے ان کی پلاننگ ہوتی ہے. انہوں نے آپس میں میٹنگیں کیا, بہت سی باتیں سامنے آ گئی ہیں. ہمارا ایک لڑکا لکھی ہوئی ٹی شرٹ پہنتا ہے تو اس میں بھی ان کا دخل ہوتا ہے, کیسے کہاں سے ان کو ٹچنگ دینا ہے, ہر ملک میں کس مزاج سے پیش کرنا ہے. باقاعدہ ان کی ہر چیز میں کین آبزرویشن کے ساتھ وہ اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کے بعد پلاننگ کرتے ہیں. نصاب تعلیم کے ذریعے سے آتے ہیں, میڈیا کے ذریعے سے آتے ہیں. ہاں ایسے لوگوں کو لانچ کرتے ہیں ہمارے بیچ میں, جو دکھنے میں بہت بڑے علامہ دکھتے ہیں. ارے وہ تو علماء کو چیلنج کر رہا ہے, کچھ اچھی باتیں بھی کرتے ہیں, جیسے مرزا علی انجینئر. ابھی ایک صاحب بتا رہے تھے کوئی کہ ہمارے یہاں ایک بہت متاثر ہے, کتنے افسوس کی بات ہے. ایسے لوگ اہل حدیث, قرآن حدیث کو ماننے والے, متاثر ہو جائیں ایسے لوگوں سے جو صحابہ کو کھلا برا بول رہے ہیں, جو غلط عقیدے پیش کر رہے ہیں, جو وحدت الوجود پیش کر رہے ہیں. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے, ہمارے گھروں کا تربیتی ڈھانچہ کتنا کمزور ہے کہ ایسے جاہلوں کو لوگ امام بنا رہے ہیں. قیامت کی نشانی ہے. مرتد ہو رہے ہیں ہمارے یہاں, لڑکیاں بھی لڑکے بھی. حدیثوں کا انکار کرنے والا آدمی کفر میں چلا جاتا ہے. شیعت اور رافضیت خبروں میں دیکھ رہے ہیں, بڑا چڑھا کے جھوٹی باتیں آ رہی ہے, سچی باتیں آ رہی ہے. اب ہمارے یہاں عقیدے کو بنیاد نہیں, جس کی بنیاد پہ دوستی دشمنی ہونی چاہیے, عقیدہ نہیں دیکھ رہے ہیں.
ان کی تاریخ کو فراموش کر دیا. ابھی ماضی کی حال کی تاریخیں ہیں. بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، کسی کو نہیں چھوڑا ان لوگوں نے. انہیں یہود و نصارہ کے ساتھ مل کر ایرانیوں کو مدد ملتی رہی ہے اسرائیل سے. ہاں، ان کے پیشنٹ داعش والے زخمی ہوتے تھے تو ایران یا اسرائیل کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو کے علاج ہوتا تھا. کتنا. ابھی دیکھیے حماس والا جو معاملہ ہوا اس میں گفتگو ہو رہی تھی ابھی مغرب کے بعد. آپ سنتے ہیں، جانتے ہیں کہ ایک دنیا کے لوگ کہتے تھے کہ جو غزہ کا علاقہ ہے، غزہ پٹی جس کو کہتے ہیں، آپ کے حیدرآباد سے چھوٹا ہے، 300 کچھ کلومیٹر مربع میٹر ہے، اور اس کی ٹوٹل آبادی 22 سے 23 لاکھ. اس کو دنیا کے لوگ کہتے تھے کہ دنیا کی سب سے بڑی اوپن جیل کی طرح ہے. اسرائیل نے اس طرح سے گھیرا بندی اس کی کر رکھی تھی پہلے بھی، جب حملہ نہیں ہوا تھا 2 سال پہلے تک، تو کہ اس میں اگر کوئی آدمی ایک ٹیبلٹ لے جانا چاہتا ہے، ایک چپل لے جانا چاہتا ہے، تو بغیر اسرائیلیوں کی اجازت اور ان کے علم میں آئے وہ اندر جا نہیں سکتا. ایک ٹیبلٹ نہیں جا سکتا. حماس کے پاس ہتھیار کہاں سے آئے؟ ابھی پورے ٹوٹے پھوٹے ہیں. حماسی لیڈروں کے حالات معلوم کیجیے آپ. ان کے پاس یورپ اور امریکہ کی اعلیٰ ترین گاڑیاں ہیں، سفر کرتے ہیں تو 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں. ان کے لیڈروں کی فیملیز جو ہے، کوئی اسرائیل میں ہے، کوئی کہیں اور ہے، اور ان کی بڑی بڑی پراپرٹیز کہاں سے آتی ہیں؟ فلسطین کے لوگ ٹوٹ پھوٹ رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں. یہ ایسے ثبوت آ چکے ہیں کہ ان کو بنانے والا اسرائیل ہی ہے، ان کو مدد کرنے والا ایران ہی ہے. ان کا آپس میں تال میل سنیوں کو مارنے کا. ابھی اس بہانے دیکھیے کس طریقے سے سنی دیش جو مضبوط ہیں، ٹریڈ میں مرکز بن رہے ہیں، ہب بن رہے ہیں، ان کو کیسے تباہ کیا جا رہا ہے. یہ سب کا مشترکہ مقصد ہے. بیچ بیچ میں جو بھی ہے ظالم سے لڑ رہا ہے، ساتھ میں سنیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ٹارگیٹ یہ ہے اصل. تو اب ایسے لوگوں کی ان سازشوں کا معاملہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم جب یہ بیان کرتے ہیں تو ہمارے کچھ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں. کیوں؟ ان کی ایسی محنت ہوئی ہے میڈیا کے ذریعے، فلموں کے ذریعے اور اخبار، ٹی وی چینل، ان کے ذریعے سے، کہ سچائیاں پہنچنے، اور پہنچے بھی تو مانے نہیں. مرزا علی انجینئر صحابہ کو برا بھلتا ہے، پھر بھی نہیں سمجھ رہے کہ لوگ غلط ہیں. شیعت کی تائید کر رہا ہے، شیعوں کے مدرسے میں جا رہا ہے، خبریں ہیں، لوگ اس کے پیچھے اندھے ہو رہے ہیں. جو قرآن کی آیت سیدھے سے پڑھ نہیں پاتا، تاریخی روایات اور اس کو گڑبڑ کر کے جو ہے صحابہ پر کیچڑ اچھالتا ہے، ہاں، اس کو لوگ اس سے متاثر ہیں. میرے دماغ میں مجھے ہضم ہی نہیں ہوتا. کیسے؟ یہ سازشوں کا نتیجہ ہے اور اللہ کی توفیق سے محرومی کا نتیجہ ہے. تو اس میں رومیوں کا بطور خاص اللہ نے ذکر کیا، اور یہ بھی معلوم ہے، گویا اشارہ موجود ہے کہ قیامت تک ان کی بڑی تعداد رہے گی. یہ ایک حدیث ہے مسلم کی، تقوم القیامت والروم اکثر الناس. قیامت قائم ہوگی اور روم لوگوں میں سب سے زیادہ ہوگی. ہاں، اس اکثریت سے، تعداد سے کچھ لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح تو نہیں ہے، مروب ہو جاتے ہیں، دب جاتے ہیں. تو گویا اس کو دور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس سورہ مبارکہ میں مسلمانوں کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمارا عقیدہ ایمان صحیح ہے. ہمارے پاس جو کتاب ہے اللہ کی آخری آسمانی سب سے محفوظ کتاب ہے اور سب سے مکمل دین ہے. ہاں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ یہ امت اگر اس دین کو مانتی ہے تو کامیاب ہوگی. اس سورہ مبارکہ میں پتہ چلتا ہے کہ سب سے عظیم اور سب سے جلیل القدر عبادت، اور سب سے آسان اور زبان پہ سب سے ہلکی عبادت، میزان میں سب سے بھاری عبادت، امام شافعی کہتے تھے کہ سب سے آسان عبادت اللہ کا ذکر ہے. اس سورہ میں اس کی طرف اشارہ ہے، اور اس کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہے، وقت نہیں ہے. ہاں، اسی طریقے سے کوئی بھی دن میں کوئی بھی ٹائم آپ کر سکتے ہیں. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کچھ اپنی طرف سے خاص تعداد، جیسے آج کل بولتے ہیں کہ فلاں نصاب پڑھ لیا، 1,00,000 مرتبہ یہ پڑھ لیا تو ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا. یہ جو مقرر نہیں ہے آپ مقرر کریں. جو اجر اللہ اور رسول نے نہیں بتایا ہے، ہمارے علماء یا کوئی بنا کر بتانے لگے تو یہ بدعت ہوگی، دین میں اضافہ ہوگا. اس لیے اللہ کا ذکر عبادت ہے، تو اس میں کوئی بھی ٹائم آپ کر سکتے ہیں، صبح شام، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. لیکن کوئی ایسی تعداد فکس کر لینا، ایسے کلمات اختیار کر لینا جو ثابت نہیں ہے، غلط ہے. میں نے اس سے پہلے بار بار کہا کہ اللہ اور رسول کی جو دعائیں اور اذکار ہیں وہ کافی ہیں، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، اور اس سے بہتر، اس سے زیادہ برکت والی کوئی چیز اور جامع چیز ہو ہی نہیں سکتی. تو اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں آیت 17-18 میں کہا کہ فسبحان الذی، سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. اللہ پاک ہے
اس وقت جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی حمد اور تعریف ہے، اسی کے لیے ہے، وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، شام کے رات کے وقت، شام کے وقت، اور جب تم ظہر کا وقت، دوپہر کا وقت کرتے ہو، ہر وقت اللہ کی حمد اور تعریف ہوتی ہے۔ سبحان، تو تم بھی ہر وقت اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور وہ اذکار جو ثابت ہے وہ پڑھو۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 41 میں جو بہت ہی مشہور ہے، یہاں اکثر لوگوں کو یاد ہونی چاہیے، ہاں، اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں جو فتنہ، فساد، بگاڑ، خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کی وجہ لوگوں کے گناہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جو بھی فساد، بگاڑ، خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، وہ لوگوں کے اپنے کارستانیوں کا نتیجہ ہے، جو لوگوں نے کمایا ہے اس کا نتیجہ ہے، اپنے ہمارے تو جو برائیاں ہیں ہمارے کیے کا نتیجہ۔ ہاں، اللہ نے آگے کہا کیوں یہ برائیاں اللہ نے نتیجہ دیا، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ان کے بعض اعمال کا اللہ مزہ چکھائے، کہ بعض اعمال کا مزہ چکھا کے اللہ تعالیٰ جی جوڑتا ہے، جگاتا ہے، تعزیانے دیتا ہے، جاگ جاؤ، توبہ کر لو، موقع دے رہا ہے اللہ۔ ہاں، لعلہم یرجعون، اگلا جملہ، تاکہ وہ لوٹ آئیں، توبہ کر لیں، اللہ کی طرف پلٹیں، اپنے گناہ کا احساس کریں، نادم ہوں، سدھر جائیں۔ ہاں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کی روشنی میں انہوں نے ایک سبق نکالا جو ہم پیچھے پڑھیں گے۔ اللہ نے انسان کو پہلے کمزوری سے پیدا کیا، کمزوری کے بعد قوت، پھر قوت کے بعد جو ہے پھر سے کمزوری اور بڑھاپا آتا ہے، تو اس تناظر میں کہا کہ اس شخص کے لیے خوش قسمتی اور مبارکبادی ہے جو اپنی عمر کا ایک ایک لمحہ نیکیوں میں، اچھائیوں میں، صحیح کاموں میں استعمال کرتا ہے۔ رمضان اور اعتکاف کے معاملے میں بھی ہم یہ مزید کہہ سکتے ہیں، اور وہ بڑا بدقسمت ہے جو اپنی زندگی کے قیمتی لمحات اور اوقات کو گپ شپ میں، لہو و لعب میں، کھیل تماشے میں، اسپورٹس میں، ایسے کاموں میں گزارتا ہے جو نہ اس کی دنیا کے لیے فائدہ مند ہے نہ آخرت میں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو مثال دی کہ کیا تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دیا ہے، کیا اپنے مال میں تم اپنے غلام اور اپنے نوکر چاکر کو اس طرح شریک کرتے ہو جیسے تمہارے رشتہ دار ہوتے ہیں؟ تم ان سے ڈرتے ہو کہ تمہارا مال ان کو مل جائے گا، ان کے نام تم کر دو گے؟ نہیں نا۔ تو پھر اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ملکیت ہے، اللہ کی سلطنت ہے، اور تم اس کو بانٹ رہے ہو باباؤں میں، پیروں میں، بزرگوں میں، اولیاء میں، نبیوں میں، کہ یہ اس کا ہے، وہ اس کا ہے، بارش وہ دے گا، دولت وہ دے گا، بیماری سے شفا وہ دے گا۔ کائنات اللہ کی ہے، دوسرے بانٹیں گے نعمت؟ مالک آپ ہیں تو دوسرے بانٹیں گے کیا؟ یا آپ اپنے مال میں اپنے نوکروں کو، اپنے غلاموں کو حصے دار بناتے ہیں کیا؟ آیت نمبر 28-29 ضرور دیکھیے گا، یہ بڑی شاندار مثال ہے، میں نے اپنے طور سے جوڑ دیا۔ اسی طرح اس میں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ، اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو، اپنی ذات کو دین کی طرف یکسو ہو کر، توحید والے بن کر اس کی طرف رخ کر لو۔ یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر لوگوں کو پیدا کیا، توحید پر انسان پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی مخلوق کو تبدیل مت کرو، یعنی جو شرک کرتا ہے، اس کا زیادہ کئی معنی کیا علماء نے، یہ سب سے بہتر معنی مانا جاتا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، کہ اللہ نے توحید پر پیدا کیا ہے تو اللہ کو ہی اس کا حق دو، توحید پر رہو۔ آپ نے اگر اللہ کا حق کسی اور کی طرف پھیرا تو زندگی کے مقصد کو، پیدائش کے مقصد کو، فطرت کو آپ بدل رہے ہیں۔ لا تبدیل، اس کو بدلو نہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، لیکن ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ منیبین الیہ، اللہ کی طرف رخ کرو تو کیسے کرو؟ منیبین الیہ، اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے، واتقوہ، اور اس سے ڈرتے رہو، واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اور نماز کی پابندی کرو، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ بعض لوگوں نے اس سے استدلال کیا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک جیسا ہو گیا، مشرک ہو گیا۔ ہاں، من الذین فرقوا دینہم، ان لوگوں میں سے مت ہو جاؤ، مشرکین میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ گروہ بٹ گئے، ہر وکل حزب، ہر جماعت اس پر مگن ہے جو اس کے پاس ہے۔ یہ سورہ روم ختم ہوئی۔ ٹائم کیا ہوا؟ تو اتفاق کیا جائے انشاءاللہ سورہ لقمان، سورہ سجدہ کل دیکھیں گے، اور میں چاہتا ہوں خاص طور سے ان کے بعد جو سورہ احزاب ہے، ہاں، اس کو تھوڑا سا غزوہ جنگ، غزوہ احزاب، غزوہ خندق کے تناظر میں اس کا ایک حصہ، شروع کا حصہ نازل ہوا، پھر ازواج مطہرات اور اس میں خاندانی مرد اور عورتوں کے مسائل، شادی بیاہ کے تعلق سے بھی کچھ باتیں، بڑے اہم مسائل اس میں ہیں، اس لیے اس پر ایک پورا درس انشاءاللہ رکھیں گے آج۔ بہرحال میں چاہتا تھا کہ سورہ لقمان آج ہی ہو جائے، انشاءاللہ کل ہم دونوں سورہ لقمان، سورہ سجدہ پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص دے اور ان مبارک ایام کے فضیلتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق دے، اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔